جب کبھی امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ لوٹا. ایک لڑکی نے کہا یا للحجاج، حجاج ظالم، کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں، ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، ظالم. یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں ہے؟ بصرے کا، عراق کا گورنر تھا. چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے. وہ پہنچے تو انہوں نے حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا. تو وہ کھڑا ہو گیا کہ لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اخت، میری بہن. حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے. آپس میں عزتیں محفوظ تھیں، غیروں نے عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا. تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا، کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے، بدماش، بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا. عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا، ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا. اور وہ ولید کا زمانہ تھا. ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا، نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز کو نہیں پہنچوں گا. یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے؟ حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت کتنے سپاہی کھڑے کرے؟ اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ کو ساتھی بناؤ. اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا. ہماری حکومت بیچاری 5 لاکھ سپاہی ہیں، اندازاً کہہ رہا ہوں 18 کروڑ پر کیسے نگہبان بن سکتے ہیں؟ پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار پہ، اس لشکر شکست ہو گئے، اکثر شہید ہو گئے. پھر دوسرا لشکر بھیجا، مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئی، وہ بھی شہید ہو گئے، تھوڑے سے بچے. تیسرے لشکر کے لیے ولید بن عبد الملک کے نے اجازت نہ دی، کہا نہیں میں نہیں اجازت دیتا، اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا. 2 لشکر تباہ کر دیے ایک بچی کے پیچھے. حجاج نے کہا کہ مجھے برائے مہربانی اس دفعہ آپ اجازت دے دیں، جتنا خرچہ میں خزانے سے لوں گا اس سے دگنا میں خزانے میں واپس کروں گا. تو پھر دوبارہ 4000 کا لشکر تیار کیا اور محمد بن قاسم اپنے بھتیجے کو امیر بنایا، 17 سال کا نوجوان، اور اس کو روانہ کیا. اور اللہ نے اس کے ذریعے سے محمد بن قاسم میرے ضلع ملتان تک داخل ہوا. 92 ہجری میں ملتان میں داخل ہوا، اور مکران سے ملتان تک 1 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا، اس کے خلوص پر، اس کے اخلاق پر، اس کے ایمان پر. ایک بچی کی فریاد پر حجاج جیسا تڑپ اٹھا تھا. آج کروڑوں بچیوں کی فریاد ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کروڑوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہودی نہیں ہیں، مسلمان ہیں. تم اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہو، پھر کہتے ہو اللہ ہماری مدد نہیں کرتا. اللہ کدھر؟ اللہ تو ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شارخ سے زیادہ قریب ہیں، پر تو جاری تو لگا. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چور پڑ گیا، صحابی ہیں، طائف سے آ رہے تھے، راستے میں چور پڑ گیا. کہنے کہ میرا مال لے لے، مجھے کیا کرے گا؟ کہا نہیں تجھے بھی قتل کروں گا، ورنہ تو جا کے عمر کو میری شکایت لگائے گا، میں پکڑا جاؤں گا. کہنے کہ پھر 2 رکعت تو پڑھنے دے، آخری نماز کا پڑھ لے. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید. ہائے ہائے ہائے، اللہ کو جو پکارا اور اس نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین، یا ایک دفعہ یا ارحم الراحمین، تو ایک دم آواز آئی لا تقتلہ، اسے مت قتل کرو. اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس نے پھر تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. پھر ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو. پھر اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے تلوار اٹھائی کہ یا ارحم الراحمین. تو ایک دم ایک سوار ظاہر ہوا گھوڑے پر، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. تو اس نے آتے سیدھا اس کے سینے کے پار کیا. وہ چور گرا اور اس کے جسم کو آگ لگی، راکھ بن گئی.
ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائی کون ہو؟ اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے. یہ نہیں کہا کہ تو نے میری مدد کی، کہا اللہ نے میری مدد کی تیرے ذریعے سے. تو انہوں نے فرمایا ارے میرے دوست، جب تو نے اللہ کو پکارا فَكَانَتْ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَعْقَعًا، جب تو نے کہا یا ودود یا ذا العرش المجید، جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو ساتوں آسمان کے دروازے لرز اٹھے، کانپ اٹھے. جب تم نے دوبارہ پکارا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی. جب تم نے تیسری دفعہ پکارا تو میرے اللہ نے کہا کون ہے میرے بندے کی مدد کے لیے تیار؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ میں تیار ہوں، کہ میں ساتویں آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اس نے پہلی دفعہ تم پہ تلوار اٹھائی تو میں نے ساتویں آسمان سے پکارا لا تقتل، مت مارنا. جب اس نے دوسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا اور میں نے کہا لا تقتل، مت مارنا. اور جب اس نے تیسری دفعہ تلوار اٹھائی تو میں تیری مدد کو پہنچ چکا تھا. اور جو بھی اللہ کو ایسے پکارے گا اللہ اس کی مدد کو آئے گا. رات مجھے حرم سے فون ہے ایک دوست کا کہ میلوں میل ٹریفک بند ہے، سڑکیں پیک ہیں، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، انسانوں کا جنگل نظر آ رہا ہے. لمبی دعا مانگی گئی ہے، ایک آدمی نے دروازے کھلوا لیے. 50 لاکھ آدمی اکٹھے، دروازے کیوں نہیں کھل رہے؟ اور ابھی 29 کی رات کو اس سے بھی بڑا مجمع آنے والا ہے. 6 میل تک صفیں ہوں گی. اس دفعہ 6 کلومیٹر تک سعودی گورنمنٹ نے سپیکر لگا دیے ہیں. اور بھائیو ایک ہو پکارنے والا، عرش ہل جاتا ہے. یہاں 1 کروڑ پکار رہے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حکومتوں کو گلہ نہ دو، سیاستدانوں کو گلہ نہ دو، فوج پولیس کو گلے نہ دو. یہ دیکھو ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں. 90% پاکستانی نماز نہیں پڑھتے، پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے. پاکستان اللہ بخشش فرمائے چودھری رحمت علی کی، کیا خوبصورت نام رکھا تھا، پاک زمین. نام ہو پاک زمین اور سود کے بازار گرم ہوں، اور فیصل آباد کے 8 بازاروں میں کھوٹ، ملاوٹ، جوا، سٹا، دھوکہ، فریب، فراڈ ہو. مسجدیں فرقہ واریت کی آگ بڑکا رہی ہوں، گھروں میں مائیں ذلیل ہو رہی ہوں. بھائیو جاتا رمضان ہے، میں گزارش کرتا ہوں اللہ سے صلح کرو، یہی ہمارے مسائل کا حل ہے. یہاں تم یہ تو بیچارے ہمارے جیسے عام انسان ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی تاجدار اولیاء وزیر اعظم ہوں، جنید بغدادی سید الاولیاء وہ وزیر اعلیٰ ہوں، حسن بصری صدر پاکستان ہوں، اور فیصل آباد کے بازاروں میں جھوٹ بھی ہو، سٹا بھی ہو، چوری بھی ہو، جوا بھی ہو، اور رات کو شراب کی محفلیں بھی ہوں، زنا بھی ہوں، گھنگرو بھی ہو. اللہ کی قسم اتنی بڑی ہستیاں بھی میرے دیس کی تقدیر نہیں بدل سکتی. حضرت ام عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا نیک لوگوں کے ہوتے بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ قال اذا کثر الخبث، عائشہ جب گناہ زیادہ ہوں گے نیکوں کے بھی نہیں سنی جائے گی. تو میرے بھائیو یہ مبارک مہینہ جا رہا ہے اور رات 27ویں کی آ رہی ہے. اس وقت بھی توبہ کرو اور اللہ سے رجوع کرو. میں نے بات شروع کی تھی، نماز سے بات شروع کی تھی، پھر دائیں بائیں میں چلا گیا. میں یہ عرض کر رہا تھا ایک نماز نہ چھوڑو، جیسے شروع کی ہے اسے شروع رکھو. ایک اپنے گھروں سے لڑائی جھگڑے نکال دو، نفرت کے بول نکال دو،
آپس کی نفرتیں نکال دو، اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دو، سود نکال دو، ترازو کے ناپ تول کی کمی نکال دو، ملاوٹ کھوٹ نکال دو۔ حکومتیں سود نہیں ختم کریں گی، تم سود ختم کرو گے، تم کو ہم سود پہ کام نہیں کریں گے۔ قتیبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے مصر میں، ملک کافور ایک شیعی بادشاہ تھا، ان کے درس میں آ کے بیٹھا کرتا تھا، ان کا واز سنتا تھا۔ 18 سال ان کی محفل میں حاضر رہا اور ہر سال 1000 دینار ان کو گفٹ کیا کرتا تھا۔ 1000 دینار، 1000 دینار 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 18 سال ان کو دیتا رہا۔ 19ویں سال ایک غلط فتوے پہ دستخط لینا چاہے۔ ان کی حیثیت بہت بڑی تھی قتیبہ بن بکار رحمت اللہ علیہ، ان کا فتویٰ چلتا تھا، مصر ان کے حکم کو سامنے رکھ کے چلتا تھا۔ عوام، آج کی عوام تو علماء سے جڑی ہوئی نہیں، عوام کا بھی قصور ہے، علماء کے بھی قصور ہے، انہوں نے منصب کو نہیں پہچانا، انہوں نے علم کو نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ ایک فتویٰ ہے، اس پہ آپ دستخط فرماتے۔ قتیبہ بن بکار فرمانے لگے کافور یہ تو غلط ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ کہا حضرت کوئی نہیں، سب چلتا ہے، آپ کریں نا۔ میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنے لکھے کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم تو ہر چیز سے بانجھ ہو گئے نا۔ اس نے کہا حضرت آپ ہمارا ہی کھاتے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہیں، آپ میرے 18,000 دینار واپس کریں، ٹھیک ہے، فتویٰ نہ دیں۔ اس کو خیال تھا غریب آدمی، بھوکا آدمی، کہاں ہوں گے اس کے پاس 18,000 دینار جو بھی مجھے واپس کرے گا؟ 36 کروڑ روپے تو آج بڑے سے بڑا تاجر ایک دم واپس نہیں کر سکتا۔ تو کہا میرے پیسے یہاں رکھو یا یہاں دستخط کرو۔ گھر تشریف لے گئے، 18 تھیلیاں مہر لگی ہوئی، مہر بھی نہیں کھلی، مہر کھول کے ویکھاں سی ہے کی سر با مہر، اسی طرح مہر لگی ہوئی 18 کی 18 تھیلیاں لا کر اس کے منہ پہ مار کے کہا میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی، کوئی میرے علماء کو یہ بات سناتا کہ جو چند کوڑیوں پہ اپنا علم بھی بیچ رہے ہیں، ممبر بھی بیچ رہے ہیں۔ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، 8 بازار کے سارے تاجر جھوٹ نہیں بول رہے، سچے بھی بیٹھے ہیں، سارے سود پہ نہیں ہیں، صحیح تجارت بھی کر رہے ہیں، لیکن 100 میں ایک بھی نہیں ملتا۔ کوئی 10,000 میں ایک ہے جو سچا بھی ہے، جھوٹ سے بھی پاک ہے، سود سے بھی پاک ہے۔ ملک کافور میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی، اے لے اٹھ جا میری مجلس سے۔ کبھی یہ امت زندہ تھی، کبھی اللہ سے بڑی گاڑھی یاری تھی، اب تو مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے۔ بھائیو مہربانی کرو، جاتا رمضان ہے، نماز نہ چھوڑنا، جھوٹ چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑو، خیانت چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑو، ظلم چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑو، دھوکہ چھوڑ دو، نماز نہ چھوڑو۔ چپڑاسی سے لے کر 22ویں گریڈ تک خیانت ہی خیانت ہے، ظلم ہی ظلم ہے۔ ریڈی والے سے لے کر بڑے بڑے گروپس تک ظلم ہی ظلم ہے، خیانت ہی خیانت ہے۔ اور یہ جاتے رمضان کی طاق 2 راتیں، ایک آج کی رات ہے اور ایک پرسوں کی رات ہے۔ شب قدر اللہ ہی جانے گزر گئی یا ان 2 راتوں میں کوئی ایک ہے، بہرحال اگر وہ گزر بھی گئی ہے تو طاق راتوں کی برکت یقیناً باقی راتوں سے زیادہ ہے۔ تو اپنے اللہ سے مانگو بھی صحیح، روو تو وہ بھی صحیح، اور ہمت اور ارادے بھی کرو۔ کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگو، کسی کا حق دبایا ہے واپس کرو، کسی پہ ظلم کیا ہے مرنے سے پہلے معافی مانگو۔ اپنی کمائیوں سے جھوٹ، سود، سٹا، جوا، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
بچاؤ بچاؤ بچاؤ. رزق حلال ہمیشہ برکتیں لاتا ہے اور رزق حرام ہمیشہ تباہی اور ہلاکت لاتا ہے. پاکستان میں ہزاروں عیب ہیں، لیکن یہ جو تبلیغ کا کام یہاں ہو رہا ہے، اللہ کی قسم یہ عجب شے ہے، یہ عجب شے ہے. میں آپ سب کی محنت کرتا ہوں کہ تبلیغ میں ضرور وقت دیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. زمانے کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو اندر کے بغض اور نفرتوں سے پاک ہے، جو سب کو عزت دے کر ان کو ان کے عقیدے کو چھیڑے بغیر ان کو دین پہ چلنے کی دعوت دے رہا ہے. اگر ہم سب ایسے کریں تو مذہبی نفرت ختم ہو جائے، تو ہمارا ملک زندہ ہو جائے. اور پتہ نہیں کتنی نفرتیں ہیں، یہ تو ایک نفرت ہے جو میں نے ذکر کی ہے. اللہ ہم سب